آج ہم مصر میں واقع ایک بلند و بالا اہرام کی بات کرتے ہیں جو اس دور کی تعمیر ہے، جس دور میں اس کی تعمیر کا شعبہ کرنا بھی ناممکن تھا، لیکن یہ وہ زندہ حقیقت ہے جو اپنے اندر بے شمار ایسے راز لیے ہوئے ہے جس کے متعلق آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد دوسرا اس کا بیٹا تخت پر آ بیٹھتا تھا۔ فرعون کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو مثالہ جات لگا کر حنوط کیا جاتا تھا۔ مصر کے اندر نظر آنے والے 3 بڑے اہرام ہیں جس میں بے شمار وزنی پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ 2700 قبل مسیح بننے والا یہ اہرام دنیا کے 7 عجوبوں میں سے صحیح سلامت رہنے والا واحد عجوبہ بن گیا ہے۔ 13 ایکڑ پر محیط اس اہرام میں 23 لاکھ کے لگ بھگ پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ اس بات کو مزید حیران کر دیتے ہیں کہ اس اہرام میں استعمال ہونے والا پتھر اس جگہ پر نہیں پایا جاتا، کیونکہ اس جگہ پر واقع اہرام ایک صحرا میں واقع ہے۔ اس اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر کا وزن 2.5 سے 3 ٹن بتایا جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنوں بلند و بالا اہرام میں ان پتھروں کو کیسے منتقل کیا گیا۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں، اس اہرام کی ٹوٹل اونچائی 482 فٹ تھی، لیکن موسمیاتی تبدیلی کے باعث اس کی اب موجودہ اونچائی 450 میٹر رہ گئی ہے۔ چاروں اطراف سے 755 فٹ اور 755 فٹ کی لمبائی اور چوڑائی پر مشتمل ہے۔ اس کی تعمیرات کے حوالے سے مختلف باتیں منظر عام پر ملتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غلام قوم کو اس کی تعمیر کے اندر استعمال کیا گیا تھا، لیکن بعض لوگوں کے مطابق اس کی تعمیرات میں اس دور کے ماہر کاریگروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ جب اتنے بلند و بالا اہرام کو دیکھا جاتا ہے تو اس بات کی طرف نظر جاتی ہے کہ اس دور میں جب ٹیکنالوجی کا وجود بھی نہیں تھا، اتنا بہترین اور عالی شان اہرام کیسے تعمیر کیا گیا، جبکہ اس وقت کوئی ہیوی مشینری بھی اس وقت موجود نہ تھی۔ دور کے مصری لوگوں کی عظیم کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے اندر استعمال ہونے والے پتھروں کو اتنی خوبصورتی و مہارت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ اس میں ایک ATM کارڈ گھسیڑنا چاہیں تو وہ تک نہیں جا سکتا۔ فرعون کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو حنوط کر کے اس اہرام کے اندر اس کے استعمال شدہ ہونے والے تمام قیمتی جواہر کو ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کا یہ کہنا تھا کہ فرعون دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی استعمال ہونے والی چیزیں اس لیے ان کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی لوگ اس فرعون کی تلاش کے اندر اہرام کے اندر جاتے ہیں وہ یہاں تو بھٹک جاتے ہیں یا پھر واپس نہیں آ سکتے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آج تک لوگ اس کی تعمیرات کے حوالے سے صحیح طور پر نہیں کہہ سکے کہ یہ کیسے تعمیر کیا گیا۔